बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक हसीन सुबह का आगाज़ है। सूरज की पहली किरणें उफ़क़ को सुनहरी रंगत में नहला रही हैं। नरम हवा के झोंके ज़मीन को छूकर ताज़गी बिखेर रहे हैं और परिंदे अपने नगमों में खालिक की तस्बीह बयान कर रहे हैं। फ़िज़ा में एक अजीब सुकून है। हर पत्ती, हर कली, हर हवा का झोंका अपने रब की बड़ाई बयान कर रहा है। फूल अपनी खुशबू से गोया जिक्र कर रहे हैं, चश्मे अपनी रवानी से तस्बीह पढ़ रहे हैं और दरख्त अपनी खामोश जुम्बिश से गोया ये कह रहे हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये वो अजीम कलिमात हैं जो हर दिल को नरम कर देते हैं, रूह को जगा देते हैं और इंसान को ये याद दिलाते हैं कि हमारा रब कितना अजीम, कितना रहीम और कितना मेहरबान है। सुबह के इस पुरसुकून मंजर में जब कायनात की हर शय अपने रब की हम्दो सना में मसरूफ़ नज़र आती है तो इंसान का दिल भी बेख्तियार पुकार उठता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये वो कलिमात हैं जो इंसान के दिल को झंझोड़ देते हैं, आँखों को अश्कबार कर देते हैं और इंसान को ये याद दिलाते हैं कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये कलिमात बार बार दोहराने से इंसान के दिल पर एक गहरा असर पड़ता है। सूरह रहमान मक्की सूरत है। ये ऐसी सूरत है जिसे कुरान की दुल्हन कहा जाता है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बेशुमार नेमतें गिनवाकर जिन्नो इंस को झंझोड़ा है। कभी ज़मीन व आसमान का जिक्र, कभी सूरज और चाँद की रोशनी का तज़किरा, कभी समंदरों में मोतियों और मरजान की नेमतें, कभी खजूरों और अनार जैसे मीठे फलों का बयान, कभी जन्नत की नहरों, मोहल्लात और हुरों का नक्शा। हर नेमत के बाद एक ही सवाल, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। ये इतनी खूबसूरत सूरत है कि जिसे सुनकर इंसान के दिल में शुक्र का जज्बा जाग उठता है और आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ सूरह रहमान में जिन नेमतों का अल्लाह पाक ने तज़किरा किया है इनको तफसील से समझेंगे, बल्कि इस सूरत का शान नज़ूल और इसकी फ़जीलत और इस सूरत में जन्नती मनाजिर को भी तफसील के साथ बयान करेंगे। लिहाजा इस ईमान अफरोज़ वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि इस सूरत में अल्लाह पाक ने अपनी अता करदा जिन नेमतों का तज़किरा किया है वो आपको झंझोड़ देने वाली हैं और शायद यही वीडियो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत वो जगह है जहाँ अल्लाह के नेक बंदों को हमेशा की राहतें और नेमतें नसीब होंगी। वो ऐसा मुकाम है जहाँ ना कोई गम होगा और ना ही कोई दुख होगा, जहाँ नहरें दूध, शहद, शराबे तहूर और आबे कौसर जारी हैं, जहाँ ज़मीन ज़ाफ़रान की और महल्लात याकूत और मोतियों से चमक रही हैं, जहाँ दरख्तों की शाखें झुककर आपके करीब आती हैं और उन पर लटके हुए फल हाथ बढ़ाते ही आपकी तरफ लपकते हैं। परिंदे खुशलहान आवाज़ों में अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। जन्नत ऐसा मुकाम है जिसकी खुशबू मीलों दूर से महसूस होती होगी। वो ऐसा मुकाम है जो अपने चाहने वालों का शौक के साथ इंतज़ार करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अपने नेक बंदों को उनके नेक अमाल का बदला और इनाम देने के लिए बहुत से इनामात का वादा किया है, जिनमें हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा की जवानी, हमेशा की सेहत और बादशाही। इसके अलावा बेशुमार इनामात शामिल हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में कई मुकामात पर मिलता है, ताकि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी इख्तियार करे, नेक अमाल करे और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे और इन इनामात को पाने के लिए भरपूर कोशिश करे और शौक़ के साथ इन नेमतों की तरफ लपके। सूरह रहमान में जन्नत का जिक्र ऐसा है जो दिल को लुभा देता है। इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ इरशाद फरमाता है, वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया, उसने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना और बयान करना सिखाया। सूरज और चांद हिसाब के साथ चलते हैं और सितारे और दरख्त सब उसी के आगे सजदा करते हैं और आसमान को उसी ने बुलंद किया और तराजू कायम की ताकि तुम तौल में ज्यादती न करो और इंसाफ के साथ तौल कायम करो और तराजू में कमी न करो। और ज़मीन को मखलूकात के लिए बिछा दिया, इसमें फल हैं और खजूरें हैं जिनके गुलाब हैं और दाने हैं जिसके छिलके हैं और खुशबूदार पौधे हैं।
تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت پوری صورت میں بار بار دہرائی گئی ہے، اور اس صورت میں مزید آگے چل کر اللہ رب العزت جنت کی نعمتوں کا یوں ذکر فرماتا ہے، لمن خاف مقام ربہ جنتان، یعنی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی دگنا انعام۔ یہ محض اجر نہیں بلکہ رب کی عزت، شرف اور عظمت کی علامت ہے۔ وہ جنتیں جہاں نہ ختم ہونے والے باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے جو ہر طرف بہہ رہے ہوں گے، ایسے درخت ہوں گے جن کی شاخیں گھنی ہوں گی اور پھل قریب قریب لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ذواتا افنان، جنت کے باغ گھنے درختوں اور شاخوں سے بھرے ہوں گے اور ان کی ہریالی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی۔ وہاں کے درخت ایسے ہوں گے جن کے سائے میلوں تک پھیلے ہوں گے، ایک درخت کا سایہ 100 سال کے سفر کے برابر ہوگا، اس کے پھل نیچے جھکے ہوئے ہوں گے تاکہ جنتی آسانی کے ساتھ انہیں توڑ سکیں۔ پھر اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے، فیہما عینان تجریان، وہاں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، یہ دنیاوی چشموں کی طرح نہیں ہوں گے، ان کا پانی میٹھا، خوش ذائقہ اور ہمیشہ جاری رہنے والا ہوگا۔ کسی نہر میں دودھ جاری ہوگا جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، اور کسی سے شہد بہتا ہوگا جو بالکل صاف اور خالص ہوگا، اور کہیں شراب طہور ہوگی، اور پانی ہوگا جو تازہ اور میٹھا۔ یہاں انسان کبھی پیاسا نہیں ہوگا، ہر گھونٹ دل کو سکون اور روح کو تازگی بخشے گا۔ پھر اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے جوڑے جوڑے، یعنی ایک ہی پھل کی 2 اقسام ہوں گی، 2 رنگ، 2 ذائقے، 2 خوشبوئیں۔ انگور ہوں گے، انار ہوں گے اور کھجوریں، اور ایسے پھل ہوں گے جنہیں دنیا میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ کسی زبان نے اس کا ذائقہ چکھا ہوگا۔ پھر اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے، متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق، جنتیوں کے بستر ایسے ہوں گے جن کا اندرونی کپڑا بھی ریشم کا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی دل مچلتا ہے کہ اندرونی حصہ اتنا خوبصورت اور قیمتی ہوگا تو اوپر والا حصہ کتنا حسین ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ نرم بستروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر باریک ریشم کے ہوں گے۔ وہاں محض جسمانی سکون ہی نہیں بلکہ روحانی سکون بھی ہوگا۔ وہاں تھکن کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، وہاں نیند نہیں ہوگی اور نہ ہی موت۔ جنت کا ہر لمحہ راحت اور سکون میں لپٹا ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں نیچی اور جن کو نہ پہلے کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہوں۔ وہ انتہائی پاکیزہ، باحیا اور شرمیلی ہوں گی، ان کا حسن ایسا ہوگا جیسے یاقوت اور مرجان ہوں۔ وہ ایسی باحیا ہوں گی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی۔ وہ شرم و حیا، پاکیزگی اور شفافیت کی اعلیٰ مثال ہوں گی۔ پھر اس کے بعد بہت ہی خوبصورت آیت جس میں اللہ پاک فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے دنیا میں نیک اعمال، احسان اور عبادت کی، اس کے بدلے میں اللہ پاک آخرت میں سب سے اعلیٰ نعمت یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں احسان سے مراد یہ ہے کہ بندہ دنیا میں اللہ کی توحید اور فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جنت اور اپنی رحمت دے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی ہیں۔ من دونہما کا مطلب مفسرین نے لکھا کہ یہ 4 جنتیں دراصل درجات اور مراتب کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ پہلی 2 جنتیں اعلیٰ درجے والوں کے لیے ہیں جو سب سے اعلیٰ نیک اور مقرب بندے ہوں گے۔ بعد کی 2 جنتیں ان سے درجے میں کچھ کم اہل ایمان کے لیے ہوں گی، یعنی یہ کمی درجے اور مرتبے کی ہے نہ کہ نعمتوں کی۔ ان دونوں جنتوں کی سرسبزی اور گھنی چھاؤں ایسی ہوگی کہ باغات کی ہریالی کی شدت سے وہ سیاہی مائل سبز نظر آئیں گی۔ عینانی نضاختان، اس میں 2 چشمے ہوں گے جو ہمیشہ زور کے ساتھ پھوٹتے رہیں گے، گویا تازگی اور لذت کا لامتناہی بہاؤ ہوگا۔
فیہما فاقہۃ ونخل ورمان، اور اس میں میوے کھجوریں اور انار ہیں، ان میں ہر طرح کے پھل، گھنے کھجوروں کے درخت اور لذیذ انار ہوں گے۔ دونوں جنتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی دو جنتوں میں نہریں بہتی ہوں گی، آنکھوں کے سامنے چشمے، باغات کے سبزے کا رنگ زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ بعد کی دو جنتوں میں بھی چشمے ہوں گے، لیکن وہ زیادہ زور کے ساتھ پھوٹنے والے ہوں گے، اور باغات کی ہریالی ایسی گھنی ہوگی کہ سیاہی مائل سبز نظر آئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی دو جنتیں سونے اور چاندی سے مزین ہوں گی، جبکہ دوسری موتی اور یاقوت سے آراستہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو بھی کم نہیں دے گا، بلکہ ہر ایک کو اس کے عمل اور مرتبے کے مطابق انعام ملے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فیہن خیرات حسان، اس میں نیک خصلت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی جو خیموں میں محفوظ رہنے والی ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور انہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ متکئین علی رفرف خضر و ابقرین حسان، اور وہ سبز گالیچوں اور خوبصورت مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ آخر میں سورہ رحمان میں اللہ پاک فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو جلال والا اور عزت والا ہے۔ اس صورت میں بار بار اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو گنوا کر جن و انس سے سوال کیا کہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین محترم، یہ صورت جنت کے حسین مناظر ہی نہیں دکھاتی بلکہ انسان کو خبردار بھی کرتی ہے، اور یہ صورت جہنم کے منظر بھی پیش کرتی ہے، جہاں مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا، جہاں کھولتے ہوئے پانی اور دہکتی ہوئی آگ کے درمیان وہ گھومتے پھریں گے۔ یہ صورت ایک طرف جہنم کے ہولناک عذاب کا منظر پیش کرتی ہے تو دوسری طرف جنت کی لازوال نعمتیں انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہیں، اور یہی صورت کا مقصد بھی ہے کہ انسان فیصلہ کرے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ ناظرین محترم، سورہ رحمان صرف ایک صورت نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کر دینے والی حقیقت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں جنہیں وہ گن بھی نہیں سکتا۔ پھر اللہ پاک سوال کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو بتائیے کہ کیا ہم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو آئیے عہد کریں، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کو شکر گزاری سے سجائیں اور اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا قرب حاصل کریں، کیونکہ آخر میں کامیاب وہی ہوگا جسے اللہ اپنی رحمت سے جنت کی نعمتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔